الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سرپرست محفل انیس ملت حضرت مولانا عرفان اللہ شاہ نوری سیفی دامت برکاتہ العالیہ، بانی و صدر مرکزی انجمن سیف الاسلام، داعی محفل، معزز مشائخ طریقت، سادات کرام، علماء اعظام اور مکرم ثناء جناب راشد عبدالرزاق صاحب اور دیگر یہاں تشریف فرما مہمانان کرام، آج کی یہ محفل دوہری نسبت کے حامل ہے کہ اس کو نسبت ہے اس ذات سے جو سارے رسولوں کا سردار ہے، اور دوسری اس کو نسبت اس ذات سے ہے جو سارے ولیوں کا سردار ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور جناب پیر سا اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، جناب پیر سا اب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا۔ جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، مرید ان کا کسی صورت میں رسوا ہو نہیں سکتا، مرید ان کا کسی صورت میں رسوا ہو نہیں سکتا۔ اور قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، غلام غوث اعظم بے سہارا ہو نہیں سکتا۔ مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی، مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی، نہیں تو زندگی میں لطف پیدا ہو نہیں سکتا۔ معزز حاضرین، مکرم سامعین، اللہ تعالی نے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا مظہر بنایا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنی ذات و صفات کا مظہر بنایا۔ کوئی اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا،
ہم اپنے سر کی آنکھوں سے ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذات و صفات کا مظہر بنا کر ہم میں بھیجا، اور گویا یہ اعلان کر دیا گیا تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، جس نے نبی کو دیکھا اس نے حق کا جلوہ دیکھ لیا۔ تو نبی کو تو دیکھ، خدا کو تو دیکھ نہ پائے، لیکن چہرہ مصطفیٰ میں انہوں نے خدا کے جلوے دیکھ لیے۔ تو خدا کو نہ دیکھ سکتے ہیں لیکن نبی کو دیکھا، حق کو دیکھا، اور نبی کو جنہوں نے دیکھا وہ تو صحابہ تھے، وہ تو خصوصی حضرات تھے جن کو اللہ نے مصطفیٰ کے دیدار کی سعادت دی، صحبت سے سرفراز کیا۔ ان اصحاب نے نبی کو دیکھا، اہل بیت نے نبی کو دیکھا، لیکن بعد والے نبی کو تو دیکھ نہ پائے۔ تو کیا ہوا؟ جیسے نبی کو اللہ نے اپنی ذات و صفات کا مظہر بنایا ہے، نبی کو تو صحابہ نے دیکھ لیا، پھر غوث اعظم آئے تو وہ نبی کے ذات و صفات کا پردہ بن کر آئے۔ جس نے غوث اعظم کو دیکھا ہے اس نے غوث اعظم کے اندر نبی کے جلووں کو دیکھا ہے، اور جس نے نبی کو دیکھا ہے اس نے نبی کے چہرے میں خدا کے جلوے کو دیکھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے، اور یہ کوئی عقیدت اور محبت اور جذبات نہیں ہے، یہ عقیدت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ اس طرح سے کہ دیکھیے حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پیدا ہوئے تو وہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان، آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت سب تھا، کسی قلم سے نہیں، کسی سیاہی سے نہیں، بلکہ غیبی طور پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ کوئی گواہی دے یا نہ دے، اللہ پہلے ہی سے گواہی دے رہا ہے، اللہ کی گواہی ہے کہ آپ کے دونوں شانوں کے بیچ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ اور یہ آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی کہ جس کو پہلے والی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اصفہان میں ایک چھوٹا سا بچہ، ایک لڑکے نے سنا، ان کے والد پادری تھے گرجا گھر میں، انہوں نے وہاں پر سنا کہ ایک آخری نبی جو آنے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا زمانہ قریب ہے۔ وہ چھوٹے سے بچے نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، نہ جانے اس نام نے ان کے اوپر کیا اثر ڈالا، بغیر دیکھے کہ وہ نام مصطفیٰ کا عاشق ہو گیا، بغیر دیکھے کہ حضور سے محبت کرنے لگا۔ وہ ناز و نعمتوں سے پلنے والا، وہ پادری کے گھر میں رہنے والا وہ بچہ جب حضور سے بے دیکھے عشق کر بیٹھا تو اب گھر میں جی نہیں لگتا، وہ اپنے گھر سے نکل گئے اور یہاں وہاں تلاش کر، واقعہ بڑا طویل ہے، میں اختصار کر کے عرض کرتا ہوں۔ ایک دوسرے پادری کے پاس گئے، گھر بار سب چھوڑا اور ایک پادری کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ دیکھو وہ آخری نبی جو ہیں وہ کہاں ہوں گے، ان کی علامتیں کیا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ آپ تھوڑا پہلے آتے تو ہمارے جو پادری بڑے تھے ان سے ملاقات ہوتی تھی، اب وہ بھی انتقال کر گئے۔ میں بس صرف آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ جو آخری نبی ہیں ان کی 3 علامتیں میں جانتا ہوں۔ پہلی علامت تو یہ ہے کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے، دوسری علامت یہ ہے اگر ان کو ہدیہ دیا جائے تو ہدیہ قبول کریں گے، صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، اور تیسری علامت یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگا۔ یہ علامتیں سن لی۔ اب
یہ تین علامتوں کو لے کر جس شخصیت کو، جس محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ دنیا کے کس علاقے میں ان کو ڈھونڈوں، مشرق جاؤں یا مغرب، شمال جاؤں یا جنوب، عرب میں دیکھوں یا عجم میں، کہاں دیکھوں؟ دنیا کے سارے ممالک کا نقشہ ان کے سامنے ہے، کوئی علاقہ نہیں پتا، بس یہ تین علامتیں تھی، لیکن عشق اتنا ان کا کامل تھا، کہنے لگے بس یہ تین علامتیں ہی کافی ہے، یہ تین علامتوں کو لے کر اگر زندگی بھر پوری دنیا کے کونے کونے میں جانے کی نوبت آئے، پوری زندگی سفر میں لگا دوں گا، بس مقصد حیات یہی ہے، مرنے سے پہلے جس محمد کا نام سنا ہے آنکھوں سے ان کا چہرہ بھی دیکھ لوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں جانا ہے نہیں معلوم، کس علاقے کا سفر ہے نہیں معلوم، بس نکل گئے، کہا کہ بس عاشق کو بس اتنا پتا کا معلوم علامت کافی ہے، بس اپنے محبوب کو ڈھونڈ لوں گا۔ کہا راستہ کون بتائے گا؟ کہا میرا عشق ہی میرا رہبر بن جائے گا، میری محبت ہی میری رہنما ہو جائے گی۔ نکلے اور کسی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اتنی بڑی دنیا میں کہاں جاؤ گے، کہاں ڈھونڈو گے؟ کہا کہ تلاش کر لوں گا، تلاش کر لوں گا۔ کسی نے ان سے کہا کہ دیکھو ہم ان آخری نبی کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ شہر کا نام تو مجھے نہیں معلوم، بس اتنا پتا ہے کہ وہ کھجوروں والے شہر میں آئیں گے، اس ایسے شہر میں آئیں گے جو کھجوروں والا ہوگا۔ اب کہا کہ بس یہ علامت کافی ہے، دنیا میں جہاں جہاں کھجور اگتے ہیں ہر چپا چپا تلاش کروں گا اور کہیں نہ کہیں تو مجھے اپنا مقصد مل جائے گا۔ نکل گئے، کیا ہوا؟ لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ یہ خوبصورت لڑکا تھا، نوجوان، پکڑا اور اغوا کر لیا اور لے جا کر بازاروں میں غلام بنا کر بیچ دیا۔ ایک معزز خاندان کا آدمی ہے، پیسے والا ہے، دولت ہے، ثروت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ ایک معزز فرد کو بیچ بازار میں کھڑا کر کے کہا جائے کہ یہ غلام ہے، اس کی بولی لگائی جائے، چند پیسوں میں اس کو بیچا جا رہا ہے۔ اس وقت عقل تو یہ کہتی تھی کہ میں ایک شریف اعلیٰ گھرانے کا معزز خاندان کا فرد ہوں اور سرے بازار میری چند ٹکوں میں قیمت لگا کر مجھے غلام کہہ کے بیچ دیا جائے۔ آپ یہ کہتے، عقل کہتی تھی یہ سب چھوڑ اور اپنے گھر کو چلا جا، عقل کہتی تھی کہ تیری بے عزتی ہے، عقل کہتی تھی کہ دولت اور شہرت عزت سب تمہارے وطن میں ہے، چلا جا اپنے مقام کو۔ عقل ادھر کھینچ رہی تھی، لیکن ان کے عشق نے جواب دیا۔ عقل اگر دولت کی طرف بلا رہی ہے، عقل اگر دولت اور خزینے کی طرف بلا رہی ہے تو عشق مدینے کی طرف بلا رہا تھا۔ اور یہاں پر عقل کہتی تھی باپ کے پاس آ جا، وہاں دولت ہوگی، وہاں زمین ہوگا۔ عشق کہنے لگا اگر وہاں زمین ہے، نبی کے قدموں میں جاؤ تو پیارا دین مجھے مل جائے گا۔ کہا زمین نہیں چاہیے، مجھے دین چاہیے۔ پلٹ کر آئے اور غلامی پہ غلامی بیچے جا رہے ہیں، خادم نوکر بنائے جا رہے ہیں، سب برداشت کیا اور ساری یہ تکلیفوں کو سہتے سہتے قسمت نے یاوری کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا، ان کو جب پتا چلا کہ جس محبوب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گلی گلی، قریہ قریہ، شہر شہر پھرا، وہ محبوب اسی شہر میں، تو فوراً اپنے مالک کے پاس گئے، جو مزدوری کی تھی اس میں سے کچھ کھجور لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ مجلس میں آج ایک نیا اجنبی چہرہ ہے، اجنبی چہرہ، اجنبی اوروں کے لحاظ سے، حضور کے لحاظ سے کوئی اجنبی نہیں، ایک اجنبی شخص ہے، کسی سے بات نہیں کر رہا ہے، ایک مقصد کے تحت آیا ہے۔ کھجوروں کی تھال لیا اور حضور علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ صدقے کے کھجور ہیں، یہ صدقے کے ہیں،
اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس میں سے لیا نہیں، بلکہ کسی سے فرمایا کہ دیکھو یہ صدقے کے کھجور آئے ہیں، لے جاؤ اس کو غریبوں میں مستحقوں میں بانٹ دو۔ اٹھائے اور لے جا کر تقسیم کر دیا گیا، غریبوں کا حق تھا وہاں پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے، کسی سے کچھ نہیں کہا، بس یہ کہ کہا کہ ایک علامت تو پوری دیکھ لیا اور 2 باقی ہے۔ دوسرے دن پھر آئے، کھجور کی پھر تھال لائے اور پیش کیا، کہا کیا ہے؟ کہا آقا یہ ہدیہ ہے آپ کے پاس پیش کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا بھی، خود بھی کھائے، اپنے صحابہ کو بھی کھلایا۔ سمجھ گئے کہ دوسری علامت بھی مل گئی، صدقہ نہیں کھاتے، ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ اب 2 علامتیں تو دیکھ سکتے تھے، تیسری علامت دیکھنا چاہتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام چادر اوڑے ہوئے ہیں، وہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے تھے لیکن چادر ڈالی ہوئی ہے، اور یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ چادر ہٹائیے میں دیکھنا چاہتا ہوں، اتنی ہمت بھی نہیں ہے۔ بس لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اللہ کا بندہ اسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، کسی سے کچھ نہیں کہتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، بس ایک جگہ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے پیچھے، بس جس طرح سے شمع کے اطراف پروانہ گھومتا ہے کہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ یہ حال تھا کہ بس اس شمع نبوت کے اطراف وہ پروانہ بن کے گھوم رہے ہیں، دل میں کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں؟ یہ اس کی بارگاہ میں ہیں کہ وہ صرف چہرے ہی نہیں دیکھتے، دل میں آنے والے خیالات کو بھی نظر رکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کو دیکھا، کہا ادھر آؤ، کیا چاہیے؟ کہا کچھ نہیں، کہا زبان سے کچھ نہیں کہتے، دل میں تمہارے ہے، ادھر آؤ۔ جب قریب آئے حضور نے چادر ہٹائی، کہا 2 علامتوں کو تو دیکھ چکے، تیسری علامت کو بھی دیکھ لے۔ فوراً آئے اور چوم لیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھے۔ اور دوستو تیسری علامت دیکھے، مسلمان ہو گئے، مقصد پورا ہو گیا، کلمہ پڑھ لیے۔ اب اس شخص کے پاس نہ گھر ہے، نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ کوئی اپنی کوئی بینک بیلنس، یہاں پر کوئی پراپرٹی، نہ کوئی جائیداد ہے، صرف نبی کی خاطر خاندان ہے، نبی کی خاطر چھوڑ کر آئے، گھر بار ہے، نبی کی خاطر چھوڑ کر آئے، نہ ان کے اب کوئی رشتے دار ہیں، نہ ان کے کوئی خاندان والے ہیں، نہ ان کا کوئی گھر ٹھکانہ یہاں تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب اس عاشق کے عشق کو دیکھا، ان کی جذبہ فدائیت کو دیکھا، کہا سلمان اگر تمہارا گھر نہیں ہے، اگر کوئی تمہارا خاندان نہیں ہے، اعلان کیا آج سے تمہارا گھر نہیں ہوا تو کیا ہوا، نبی کا گھر ہی تمہارا گھر ہے، نبی کا خاندان ہی تمہارا خاندان۔ پتا ہے وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ وہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان کے گھر والے یہاں نہیں ہیں تو بے گھر نہ سمجھو، ہماری محبت نے گھر کو چھوڑا ہے، ہم سلمان کو اپنی اہل بیت میں شامل کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو زمانے نے دیکھا تھا کہ حضور تشریف لائے تو آپ کی نبوت کی گواہی اور تصدیق کے لیے اللہ نے مہر نبوت آپ کے شانوں پر لگائی تھی۔ اس کے بعد دنیا میں عزت والے، احترام والے پیدا ہوتے رہے، اولیاء، اختاب، نجبا، اوتاد آتے رہے، لیکن یہاں تک کہ جب جیلان کی سرزمین پر سید الاولیاء، تاجدار اصفیاء، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ جس مقام پر حضور علیہ السلام کو مہر نبوت تھا، غوث اعظم پیدا ہوئے، اسی مقام پر آپ کو مہر ولایت لگا ہوا تھا۔ مہر ولایت کو لوگوں نے وہاں پر دیکھا۔ تو جیسے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر
اللہ نے اپنی تصدیق کی مہر لگائی ہے، غوث اعظم کے شانوں پر نبی نے آپ کی ولایت کی مہر لگائی ہے۔ حضور پیدا ہوئے، مہر نبوت قدرت کی طرف سے لگا ہوا تھا۔ غوث اعظم پیدا ہوئے، وہاں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اور غوث اعظم پیدا ہوئے، کوئی تحریر نہیں تھی، ان کی ولایت کا مہر کیا تھا؟ ان کے کاندھوں پر نبی کے قدم کا نشان تھا، وہ نشان لے کر پیدا ہوئے۔ اسی لیے جس غوث کی گردن پر نبی کا قدم ہے، دنیا بھر کے اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکا کر کہا ہماری گردنوں پر غوث اعظم کا قدم اس لیے ہے کہ غوث اعظم کی گردن پر نبی کے اعظم کا قدم ہے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا جانے کہ کوئی کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔